رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت کی مکی اور مدنی زندگی میں دعوت دین کا جو کام سر انجام دیا، اس کے نتائج اپنی حتمی شکل میں ایک صالح معاشرے اور فلاحی حکومت کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اسلام کے یہی وہ مظاہر تھے جن کی حفاظت اور توسیع و اشاعت کے ذریعے مسلمانوں نے غلبہ دین کے مشن کی تکمیل کرنا تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا اور خلافت راشدہ کی صورت میں اسلام کو ایک کامل نظام زندگی کے طور پر اس طرح پیش کیا کہ اس سے پہلے ایسے کسی نظام کا تصور بھی انسانیت کے پاس موجود نہ تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو یا حکومت، ان دونوں کی تعمیر کا کام فرد سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کے سلسلے میں سب سے پہلے معاشرے کے افراد کو دین کی دعوت دی اور اس دعوت کو قبول کرنے والوں کی تربیت کی۔ اس لیے انسانیت کی اصلاح کا کوئی بھی کام انسانوں کی انفرادی حالت کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ صالح معاشرہ صالح افراد سے مل کر بنتا ہے اور معاشرے کا بگاڑ بھی فرد کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے۔ احیاء خلافت کے ذریعے اقامت دین کا کام کرنے والوں کو لازمی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا مطلوبہ فرد کیسا ہوتا ہے۔ اسلام کے مطلوبہ فرد کو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مومن کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے اخلاق اور اعمال کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو بندہ مومن وہ ہے جس کا دل اور زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، وہ اسلامی عبادات کو رغبت اور شوق سے ادا کرنے والا ہو، وہ نرم دل ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کا غلبہ ہو، وہ عاجزی اختیار کرنے والا، حیا و پاک دامنی کو اپنانے والا اور سخاوت کرنے والا ہو، وہ ہر ایسے کام سے دور رہے جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو، وہ معاشرے میں اعلیٰ انسانی اقدار کو عمل میں لانے والا ہو، وہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، وہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہو اور ہر طرح کے ضرورت مندوں کی خبرگیری کرنے والا ہو، اس میں دینی غیرت اور شجاعت و بہادری جیسے اوصاف موجود ہوں، اس کی ہر محبت اور عداوت صرف اللہ ہی کے لیے ہو، وہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہو اور فضولیات سے پرہیز کرنے والا ہو، اور اسی طرح شکر گزاری، استقامت، انصاف پسندی اور علم دوستی جیسے مستقل اوصاف اس کی ذات میں موجود ہوں۔ یہ ہے وہ آئینہ جس میں ہر فرد کو اپنی اصلاح کی نیت سے دیکھنا ہوگا اور اپنے کردار کو سنوار کر احیاء خلافت کی جدوجہد کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور نظام خلافت کے قیام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔